اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو ڈسکس کر اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے 5 نبوی کی، جو کہ ایک بڑا ہی انقلاب آفرین سال تھا اور جس نے اسلام کی تاریخ کو بدلا، اور اس میں بہت اہم واقعات ہوئے۔ تو آج ہم اعجاز احمد صاحب سے 5 نبوی کے حوالے سے جانیں گے۔ حسن، ہم بات کر رہے ہیں ہجرت حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ کی۔ پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہجرت نام کس چیز کا ہے۔ ہجرت نام ہے اپنا گھر بار اور معاملات چھوڑ کر کسی اور جگہ پر شفٹ کر جانا، رہنا شروع کر دینا، اور یہ شاید زندگی میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ جہاں پہ پلے بڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کے عزیز، بہن بھائی، دوست، وہ ماحول، وہ جگہ، ان سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، آپ اسے اپنا پارٹ سمجھتے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ کہیں ٹریول پہ نکلے ہوں اور جیسے ہی آپ واپس آئیں، ٹول پلازا کراس کریں، چاہے وہ رابی کا ٹول پلازا ہو یا وہ موٹر وے کا، تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ سکون میں آ گئے ہیں، آپ سیکیورٹی میں آ گئے ہیں، حالانکہ ابھی شہر کی حدود شروع ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو جیسے ہی آپ پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں اپنے گھر آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں آنے والی، میرے پاس بڑی آسانیاں ہیں، مجھے کوئی نکال نہیں سکتا یہاں سے، میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہو جائے گا جس کا میرے ساتھ کوئی سلوشن نہ ہو۔ تو یہ نیچرل ہے، انسان جہاں رہتا ہے ان دوستوں کو، اس گھر کو، اس روزگار کو چھوڑ کے کہیں اور جانا بڑا مشکل ہے۔ بٹ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بغیر کسی لیت و لال کے، بغیر کسی آرگومنٹ کے حبشہ جانا پریفر کیا کہ رسول اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، اور اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، دوسری جگہ چلے گئے۔ اب حبشہ میں وہ رہنا شروع ہو گئے۔ حبشہ میں وہ بڑی آسانی میں ہیں، انہیں اپنی مرضی سے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، عبادت کرنے کی اجازت ہے، انہیں یہ ڈر رسک نہیں ہے کہ کوئی ہم پہ حملہ کر لے گا، ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ اگر انہیں تکلیف ہے تو ایک بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہم ساری فکر، تکلیف، پریشانیاں بھول جاتے تھے، وہ ہم سے دور ہیں۔ اب یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہجرت ہوئی۔ مختلف وقتوں میں یہ 16 لوگ، 4 خواتین اور 12 مرد مختلف وقتوں میں ہجرت کر کے حبشہ جاتے رہے۔ جب احساس ہوا قریش کو کہ یہ تو بڑی آسانی سے یہاں سے نکل گئے ہیں، ہمارے ظلم ستم سے اب ان کو کوئی رسک نہیں رہا، تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم ان کو واپس کیسے لے کر آئیں۔ انہوں نے بڑی مزیدار اسکیم ڈیولپ کی جس کا اندازہ ہی نہیں ہوا کسی کو۔ انہوں نے تاجروں کے ہاتھ، حبشہ جانے والے اور باقی لوگوں کے ہاتھ، یہ انفارمیشن پہنچائی حبشہ میں کہ مکہ میں تمام لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور چونکہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں تو اب وہاں کے حالات بڑے بدل گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے بڑی آزادی ہے اور کوئی ظلم و ستم نہیں ہے۔ تو جو مہاجرین ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ان کے لیے تو یہ خبر زندگی لے آئی نا، کہ ہم اپنے شہر واپس جا سکتے ہیں، رسول اللہ کے پاس واپس جا سکتے ہیں، اور اب چونکہ سارے قریش ایمان لے آئے ہیں، اب کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ہمیں۔ کچھ لوگ وہیں رہتے رہے، واپس نہیں آئے، اور کچھ لوگ واپس آ گئے۔ ان میں سے جو لوگ ان میں سے واپس آئے، انہیں مکہ پہنچتے ہی اطلاع ملی، حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ ایک جھوٹی افواہ تھی جو ہمیں واپس لانے کے لیے اڑائی گئی تھی۔ تمام لوگ جو واپس آئے وہ کسی نہ کسی کی پناہ لے کر، کسی سردار کی، کسی قبیلہ کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے، اور آ کے انہیں احساس ہوا کہ ہم ان کی باتوں میں آ گئے تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کچھ لوگ حبشہ میں رہ رہے ہیں، کچھ لوگ واپس آ گئے ہیں، کچھ لوگ مزید ایمان لے آئے ہیں، اور ایمان لانے والوں کی تعداد
37 ہو گئی ہے، 37۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ میں کہیں جا رہے تو ان کا آمنا سامنا ہو گیا عمرو بن ہشام بن مغیرہ، جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں۔ ابو جہل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے، تم نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر دیا، تم ہمارے لیے مصیبت لے کر آئے، تم نے ہمارا سکون ختم کر دیا، تم سے زیادہ زیادتیاں، تم سے زیادہ نقصان قریش کو کسی نے نہیں پہنچایا جتنا تم نے پہنچایا ہے۔ اور یہ کرتے کرتے اس نے گالیاں بکنی شروع کر دی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے شاید رسول اللہ کو کوئی پتھر بھی مارا۔ یہ سارا سین، یہ سارا واقعہ عبداللہ بن جدعان کی کنیز دیکھ رہی تھی۔ اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی زیادتی نہیں کی، کچھ نہیں کہا، اور عامر بن شام نے بڑی زیادتی کی ہے۔ اس نے ٹھان لی کہ میں یہ بات حمزہ کو ضرور بتاؤں گی۔ حمزہ کی عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی ہے، تو ان کی عمر اس وقت 45 سال ہے حمزہ کی۔ حمزہ مکہ میں پہلوان بھی جانے جاتے ہیں اور بہت بہادر بھی جانے جاتے ہیں۔ حمزہ کو شوق ہے کہ وہ شکار پہ روز جاتے ہیں، تو تیر کمان ہر وقت حمزہ کے پاس ہونا تلوار کے علاوہ۔ ایک تو یہ کہ عرب تلوار کو ہتھیار نہیں سمجھتے تھے، جنگی ہتھیار نہیں سمجھتے تھے، تیر کمان ہونا ان کا جو کہ شکار کا شوق تھا، تو وہ ہر وقت شکار بھی کرتے تھے اور یہ ان کے پاس موجود بھی رہتی تھی۔ اس کنیز نے راہ دیکھنی شروع کر دی حمزہ بن عبد المطلب کی کہ آج جب یہ واپس آتے ہیں شکار سے تو میں ضرور بتاؤں گی۔ اب یہ اس کنیز کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ ابو جہل نے بڑی زیادتی کی ہے جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ کنیز ابھی ایمان نہیں لائی رسالت مآب پر، پر ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے یہ احساس ضرور ہے کہ زیادتی ہوئی ہے۔ جب اس نے دیکھا گھوڑے پہ آتے ہوئے جناب حمزہ کو، تو اس نے ہاتھ دیکھ کر روکا۔ حمزہ رک گئے تو کہنے لگی ابا ہمارا آج بڑی زیادتی کی ہے عامر نے، ابو الحکمت نے، اس نے محمد کو الجھا ہے، بدتمیزی کی ہے، گالیاں دی ہیں، اور اگر دوسری روایت ٹھیک ہے تو پتھر مارا ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، دوستی بھی ہے، اکٹھے پلے بڑے ہیں۔ ہم ایک سیشن میں یہ ساری ڈیٹیل بتا چکے ہیں، میں پھر وہ اپنے ذوق کے لیے فکرہ دہرانا چاہتا ہوں۔ کسی نے حمزہ سے بعد کے زمانے میں پوچھا کہ حمزہ آپ اور رسول اللہ میں سے بڑا کون ہے؟ تو حمزہ نے بڑی محبت سے جواب دیا کہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، میں 6 دن پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ سو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا احترام، محبت اور تعلق تھا۔ حمزہ کو بہت غصہ آیا، وہ گھر جانے کی بجائے بیت اللہ گئے، چونکہ بیت اللہ سینٹر آف ایکٹیویٹی تھا اس زمانے میں، آج بھی ہے، بٹ اس زمانے میں معاشرتی معاملات، اکٹھ، لوگوں کا بیٹھنا، ٹولیوں میں قبیلوں کا ملنا، ڈسکشن کرنا، یہ ساری ایکٹیویٹی بیت اللہ کے ارد گرد یا بیت اللہ کے صحن میں ہوا کرتی تھی۔ تو ابو جہل بھی وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ حمزہ بہت غصے میں گئے اور بغیر کچھ پوچھے بتائے اپنی کمان اتاری اور ابو جہل کے سر پہ دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے لوگ اٹھے حمزہ کے پہ حملہ کرنے، ان کو پکڑنے کے لیے، تو ابو جہل نے اپنے لوگوں کو روکا کہ نہیں، ابا ہمارا کو کچھ نہیں کہو، ابو ہمارا کو کچھ نہیں کہو، غلطی میری ہے۔ حمزہ نے اس وقت کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ محمد کے آگے پیچھے کوئی نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد کے ساتھ اس کا قبیلہ نہیں ہے، تمہارا خیال ہے کہ محمد کا چچا باقی نہیں رہا کہ تم نے یہ جرت کی؟ میں تم سے خوب نمٹ لوں گا، اور یاد رکھو اگر تم محمد کے دین کی وجہ سے اس سے یہ ساری مخاصمت، دشمنی رکھتے ہو، اسے تنگ کرتے ہو، تو میں اس کے دین پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی، جسے کہتے ہیں نا پین ڈراپ سائلنس ہو گئی، ان کے تو ہوش اڑ گئے سب کے کہ یہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ اتنا تگڑا سردار، اتنا بہادر، اتنا امپورٹنٹ انسان آف بنی ہاشم اینڈ مکہ،
از کلیمنگ کہ وہ ایمان لے آئے ہیں جبکہ حمزہ ایمان نہیں لائے تھے. اب یہاں پہ بدلہ لے لیا, دل کو سکون آ گیا کہ اگر اس نے میرے بھتیجے کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا بد تہذیبی دکھائی تھی تو میں نے اسے سبق بھی سکھا دیا, آئندہ یہ ایسا کرے گا بھی نہیں, اور بدلہ بھی نہیں لیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارکم میں تھے. ارکم بن ابو ارکم نے گھر ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا صفا پہاڑی کے ساتھ, اور میں نے یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ارکم بن ابو ارکم کی عمر اس وقت 16 سال جب انہوں نے یہ گھر ڈیڈیکیٹ کیا تھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رچ, بہت ہی رچ تھے. جا کے دروازہ کھٹکایا, کھولا گیا, سب کو پتا تھا حضور کے چچا ہیں. تو اندر گھستے ہی دیکھا, حضور کو گلے لگایا, محبت سے ماتھا چوما اور دیکھا کہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا آپ کے جسم پہ, کوئی زخم یا کچھ اور پھر بڑی ایکسائٹمنٹ سے کہتے ہیں محمد میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں, وہ جس نے تم سے بد تہذیبی کی تھی میں نے اس کا سر پھاڑ دیے, اس کو سبق سکھا دیے. وہ ہوتا کون اسے پتہ نہیں کہ تم حمزہ کے بھتیجے ہو, تم بنی ہاشم سے ہو. سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی اگر آپ ایمان لانے کا اعلان کر دیتے. سرکار ختم مرتبہ کا یہ کہنا تھا کہ حمزہ نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد آپ اللہ کے رسول ہیں, ایمان لے آئے. یہ اتنا بڑا واقعہ مکہ میں ہوا, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے پہلا شخص, آپ کے گھر والوں بیوی بچوں کے علاوہ سب سے پہلے ایمان کا اعلان کرنے والے جناب حمزہ بن عبد المطلب ہیں. یہ بات وہ جس کو کہتے ہیں نا جنگل میں آگ کی طرح پھیلی, پورے مکہ میں خبر پھیل گئی کہ حمزہ ایمان لے آئے ہیں. اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا. آج ہمیں نہیں لگتا کیونکہ ہم ان حالات سے واقف نہیں ہیں. بڑی سپریس سچویشن ہو, ظلم و ستم کیا جا رہا ہو, لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہوں, کوئی اپنا ایمان لانے سے اس وجہ سے ڈرتا ہو کہ میرے ساتھ بڑا فزیکلی ظلم و ستم ہوگا, میرے بچے چھین لیں گے, میرے ماں باپ کو مار دیں گے, مجھے مار دیں گے, میرے فیملی کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے. بہت سے لوگ یہ کرج نہیں بھی رکھتے تھے اس وقت, کچھ تو کرے رکھتے تھے, ایمان لاتے رہے, اور اسی لیے ان 5 سالوں میں ابھی صرف 37 کی تعداد پہنچی ہے. تو حمزہ کا اس وقت ایمان لانا, سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں. اسد اللہ و اسد الرسول حمزہ بن عبد المطلب کو کہا جاتا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر ایمان لے آیا, بنی ہاشم کا سردار ایمان لے آیا, مکہ کا بہادر ترین لوگوں میں سے ایک شخص ایمان لے آیا, حضور کے چچا ایمان لے آئے, حضور کا دوست ایمان لے آیا. آپ شاید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ ابو جہل نے جو یہ بات کہی کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی, ان کو نہ کچھ کہو حمزہ کو, تو بھی اس کی ایک طرح سے چلاکی تھی نا کہ یہ کہیں ایمان ہی نہ لے آئیں. wanted to calm him down. میں ود ڈیو رسپیکٹ, میرا موقف اس سے مختلف ہے. وہ دیکھیں اسے نہیں پتا تھا کہ حمزہ نے ایمان لیا ہے. اس وقت حمزہ نے کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ وہ ایمان لا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر تم اس وجہ سے کر رہے ہو تو میں لاتا ہوں ایمان. اچھا دیکھیں, یہ ڈائلاگ میرے خیال میں اس سے پہلے گیا جب سر پھاڑا اور لوگوں نے بھاگے حمزہ کی طرف, تو اس نے کہا نہیں زیادتی میں نے کی تھی محمد کے ساتھ. دیکھیں ریئلائزیشن ہوتی ہے, آپ اپنی اکڑ میں اسے مانیں یا نہ مانیں, اپنے غرور میں مانیں یا نہیں مانیں. اور ابو الحکم کہا جاتا تھا نا اسے, حکمت کا باپ, بہت ذہین, بڑا سمجھدار آدمی تھا اور بڑی رکھ رکھاؤ اور ویلیوز والا تھا. ہم تو چونکہ امیج دشمنی میں ہم نے امیج یہ کریٹ کر دیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں میں نہ عقل تھی نہ کوئی بات تھی اور یہ صرف رسول اللہ کی دشمنی کرتے تھے. یہ بڑی ویلیوز, بڑے علم, بڑی بھرم والے لوگ تھے, لوگوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے جیسا ہم آج تصور کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس نے اس لیے یہ بات کہی کہ کہیں حمزہ ایمان نہ لیں, اور کسی اتنی سی بات سے نہ کوئی ایمان لاتا ہے نہ کوئی نہ ایمان لانے کا فیصلہ کرتا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت جب جس پر ہوتی ہے اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں, اس کی کوئی سوچ ہوتی ہے اچھے کی طرف جانے کی تو ایمان ملتا ہے. میں سوچتا ہی نہیں ہوں, میں چاہتا ہی نہیں ہوں, میں مانتا ہی نہیں ہوں, میں ایمان کہاں سے لے آؤں گا؟ ہاں اگر میں سچ کی تلاش میں ہوں,
اگر مجھے وہ باتیں اپیل کر رہی ہیں جو کہ حقیقت پہ مبنی ہیں تو مجھے یہ ایمان سلامتی ملنا آسان ہے۔ تو یہ اسلام کی تاریخ میں بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حمزہ بن عبد المطلب کا ایمان لے آنا، اور یہ 5 ہجری کی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان نصیب فرمائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا ایمان نصیب فرمائے جیسے آپ کے اصحاب کا تھا، یقین بھی تھا، حکم پر عمل بھی کرتے تھے، رسول اللہ کے پیغام کو عملی شکل میں ان لوگوں نے اڈاپٹ کیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔